ہم جس شخصیت کی بات کریں گے وہ ہے لیبیا کی سابق لیڈر کرنل محمد قذافی۔ کرنل محمد قذافی کو انہی ملک کے لوگوں نے سڑکوں پر گھسیٹ کر مار ڈالا اور ان کی لاش کو ایک گٹر کے پائپ کے ساتھ لگا دیا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے کون سا جرم کیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، نہ کرپشن کی تھی نہ غدار تھے۔ ان کے دور میں گیس، بجلی اور پانی کی فراوانی تھی۔ ان کا شمار دنیا کے ان محب وطن لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو اپنی عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ جب تک قذافی کا دور تھا تب تک کسی کے گھر میں بجلی، پانی اور گیس کے بل نہیں آتے تھے، اور اگر کسی کو لون کی ضرورت ہوتی تو لیبیا کی عوام لیبیا کو کسی صورت بھی بینک سے جتنا قرض چاہے قرض لے سکتی تھی، وہ بھی بغیر سود اور سیکورٹی کے۔ ایک گھر ہر کسی کا بنیادی حق تھا اور اسے ضرور ملتا تھا۔ ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو حکومت $50,000 دیتی تھی اپنا گھر بنانے کے لیے، اور اگلی نسلوں کو تعلیم کے اخراجات بھی حکومت کی ذمہ داری تھی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھی نوکری بھی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اگر کوئی اپنی ذاتی گاڑی لینا چاہتا تھا تو حکومت کی طرف سے 50% پیسے سے دیے جاتے تھے۔ لیبیا کے لوگوں کو سٹینڈرڈ آف لیونگ آج کے ترقی یافتہ ممالک سے بڑھ کر تھا۔ اب لیبیا میں ہر وقت قتل و غارت اور ہر طرف بمباری نظر آتی ہے۔ لیبیا آج کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ قذافی کے دور میں لوگوں نے بہت خوشحالی دیکھی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قذافی سے خوش تھے تو انہیں مارا کیوں؟ قذافی کی موت سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ قذافی اکثر اپنے انٹرویوز میں کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ورنہ دشمن ممالک فلسطین اور عراق کے بعد ہم کو بھی ختم کر کے دنیا پر راج کریں گے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے مارا گیا تو لیبیا پہلا جیسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لیبیا کی تباہی اور بربادی کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے شمار دولت اور 143 ٹن گولڈ تھا۔ مستقبل میں ان کا ارادہ تھا کہ افریقہ کے اندر گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کریں گے اور پوری افریقہ کے اندر اسی سے سارے معاملات طے پائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ فرانس کی کرنسی کے بجائے سارے ٹریل دینار میں ہوتے اور فرانس کا کنٹرول ان ممالک سے ہٹ جائے گا۔ امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ مستقبل میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ امریکہ بس اسی انتظار میں تھا کہ اب ان کو موقع ملے اور وہ قذافی کو مار دیں، قتل کر دیں۔ 2010 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی، اور اس سب کی ذمہ داری قذافی پر ڈالتے ہوئے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ قذافی ظلم و ستم کے ساتھ اس پروپیگنڈے میں شامل ہے۔ مارچ 2010 میں یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ممالک نے لیبیا پر حملہ کیا، اور ظاہر ایسے کیا کہ جیسے قذافی کے خلاف دوست ممالک لیبیا کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 میں قذافی 85 گاڑیوں کے ساتھ شہر جا رہے تھے، اور نیٹو فورسز نے ان کی لوکیشن کو ٹریس کیا اور ان پر ڈرون حملہ کرا دیا، جن میں ان کے قافلے کو بڑا نقصان پہنچایا گیا، لیکن قذافی خود بچ گئے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ کے اندر گھس گئے، لیکن بدبخت غدار نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو وہاں سے نکال کر اور بہت بے دردی سے مارا، اور وہ بس اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے یہی بول رہے تھے کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا، میرے بچے یہ تم کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن ان سب باتوں کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا، اور ان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا، اور 2 دن ان کی لاش کو فریز میں رکھ کر دفنا دیا گیا۔ آج لیبیا اور ہم جیسے سب ممالک ایسے ہی لیڈر کی تلاش میں ہیں، کیونکہ آج لیبیا کی عوام ان باتوں کو اور ان کی دی گئی آسائشات کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ہمیں قذافی جیسا لیڈر حکمران دے، اور اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔